ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا کہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنے رب کو بھول بیٹھے، اپنے اللہ کو بھول گئے، اور پھر ہوا یہ کہ دراصل وہ اللہ کو نہیں بھولے، وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اور یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کو بھولا، اللہ فرماتا ہے دراصل وہ اللہ کو نہیں بھولا، وہ اپنے آپ کو ہی بھولا ہے، خود کو بھول بیٹھا ہے، اللہ کو نہیں بھلایا اس نے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ کے احکام کو جس نے چھوڑا، عبادات الہی سے جو دور ہوا، دراصل وہ خود اپنی ذات کو بھول گیا ہے، پھر وہ فسق میں ہے، گناہ میں ہے، وہ برا شخص ہے انسان دنیا کے اندر۔ ہمارے ہاں یاد رکھیں کہ اہمیت دی جاتی ہے خاص طور پہ دنیا دار کو، ظاہراً اس کے پاس کچھ مال و متال ہو تو اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے بھول جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے بھول گیا، دراصل وہ اللہ کو نہیں بھولا، وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ کو بھولا اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے وہ مجھے نہیں بھولا، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بھلانے سے یہ نہیں کہ رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھول گیا تو وہ دنیا کا اس کو ماحول نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے، دنیا کا ماحول اس کو ملتا رہتا ہے۔ کوئی سمجھے نا کہ معاشی حوالے سے پریشان حال ہیں تو اللہ ہم پہ ناراض ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بیماریاں لگ گئی ہیں تو انسان سمجھے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے، ایسی بات بالکل ہی نہیں، یاد رکھیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہم دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی طرف دیکھ لیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نمرود کی بنسبت زیادہ دولت تھی؟ نہیں۔ کیا ظاہری زندگی میں ماحول پروٹوکول نمرود کے پاس تو زیادہ نظر آ رہا تھا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بھول جانے سے دنیاوی معاملات، دنیاوی ماحول کم نہیں ہوتا، رب تعالیٰ وہ عطا کرتے رہتا ہے۔ فرعون کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیا رب تعالیٰ نے فرعون کو بھلا نہیں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ پیارے کلیم سے کلام نہیں کرتا تھا کیا؟ لیکن ظاہری ماحول کو دیکھیں، اگر یہ ہم سوچ رکھیں کہ دنیا کے معاشی حوالے سے انسان جب پریشان ہو سمجھے اللہ بھول گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بھولنے کی علامت یہ ہوتی کہ دنیاوی حوالے سے انسان پریشان ہوتا تو پھر سب سے زیادہ پریشان نمرود اور فرعون ہوتے، اور سب سے زیادہ دولت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی۔ اگر اللہ کے بھول جانے کی علامت انسان کی بیماریاں ہیں تو فرعون ساری زندگی بیمار رہتا، جس کے سر میں بھی کبھی درد نہ ہوا تھا، جس کو کبھی بخار بھی نہیں آیا تھا فرعون کو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بھول جانے کی یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ انسان دنیاوی حوالے سے پریشان حال ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بھول جانے کی علامات کیا ہیں؟ رب تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ کی طرف آنے نہیں دیتا، اللہ کے بھول جانے کی علامت ہے۔ میں اور آپ اگر دنیاوی حوالے سے بہترین ہیں، دینی حوالے سے دور ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ ہمیں بھول گیا ہے۔ اگر دنیاوی حوالے سے پریشان حال ہے، معاشی حالات خراب ہیں، جسمانی امراض بھی کیوں نہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کے احکام کے مطابق چل رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ کو ہم نے یاد کیا ہوا ہے، رب ہمیں نہیں بھولا۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے مال و متال کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کو بھول گیا، رب تعالیٰ بھی اسے بھول گیا، پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھا۔ اپنے آپ کو بھول بیٹھنے سے اس طرح سمجھیں، ہمارے ہاں ظاہری ماحول کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے آپ کو بھول جانے والے انسان کون ہوتا ہے؟ مجنون، پاگل، جسے اپنی ذات کا بھی علم نہیں ہے، جسے اپنے گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔
اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔ جو خود کو نہیں پہچانتا وہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ ہمارے ہاں بڑے لوگوں کی، دنیاوی حوالے سے بڑے لوگوں کی یہی مثال ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی، آپ نے اسے دیکھا، بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، جسامت کے حوالے سے اس کے چہرے پر روب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، خوبصورت چہرہ ہے، چمکتا چہرہ ہے، لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ حیران ہو گئے کہ بڑا آدمی ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ جب وہ آگے گزرا تو پیچھے اس کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا، برائے مہربانی یہ آدمی کسی کو بھی ملے تو یہ اس کے گھر کا پتہ ہے، اس گھر میں پہنچا دیں۔ آپ نے ماتھا پکڑ لیا، او ہو، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ میں تو اس کا ظاہر یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑا خوبصورت، سمجھدار، پڑھا لکھا آدمی نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے یہ بیچارہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہ مثال ہے ہمارے ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، دولت مند ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تو خود کو بھی بھول بیٹھا۔ مقصد زندگی، تخلیق زندگی کیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، یہ تو خود بھی بھول بیٹھا۔ اس کو تو اپنا بھی پتہ نہیں، اس کو گھر کا بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی سیاست میں آگے نکل جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، اس کو بڑا آدمی بن جائے، امیر ترین ہو جائے، اللہ کو بھولا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خود کو بھولا ہوا ہے، وہ مجنون ہے، وہ ناداں ہے، وہ پاگل ہے، اس کو اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان کو جو ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، اگر ظاہراً کچھ ہے بھی، دولت مند ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھولا تو بہترین آدمی ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ دراصل وہ اللہ کو نہیں بھولے، وہ خود کو بھول گئے، ان کو اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، وہ خود کو بھول گئے، اور یہی لوگ فاسقین ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر، یاد رکھے کہ بہترین انسان پھر وہ بھی ہے جسے اللہ نے مال و متاع عطا کیا، دنیاوی حوالے سے اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، دولت مند آدمی ہے، لیکن اس دولت نے احکام الہی سے اس کو غافل نہیں کیا۔ اس سے بہترین آدمی اور کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ رب تعالیٰ نے دنیا عطا کی ہے، دولت مند آدمی ہے، لیکن دولت کی حرص و وس نے اس کو احکام الہی سے غافل نہیں کیا، کامیاب ترین آدمی ہے یہ۔ دنیا کے اندر بھی آرام و سکون، آخرت بھی اس کی خوبصورت ہو گئی۔ تو میں اور آپ دنیا حاصل کریں، دنیا میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں۔ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے، پھر ہم اس انسان کی مانند ہیں کہ ظاہراً پروٹوکول ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، اس انسان کی مانند ہیں کہ ہمیں ہر دیکھنے والا داد دے رہا ہے کہ کمال ماشاءاللہ خوبصورت ہے، سنجیدہ آدمی ہے، سلجھا ہوا نظر آ رہا ہے، جسامت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن میری اور آپ کی پشت پیچھے ہمارا پتہ لکھا ہوا کہ جس کو بھی یہ بیچارہ ملے براہ کرم اس پتے پہ اس کو گھر پہنچا دے، اس کو خود کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ مثال ہے پھر ہماری، اگر میں اور آپ دنیا کے اندر سب کچھ حاصل کر چکے لیکن احکام الہی کو حاصل نہ کیا تو رب تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے بندو، ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ یاد رکھو، وہ اللہ کو نہیں بھولے، دراصل وہ خود اپنی ذات کو بھول بیٹھے، اور اولئک هم الفاسقون، یہی فسق کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، یہ ناکام لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔